باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نئی حدیث آج مومنین کی ضیافت کے سلسلے میں، جس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں اور اپنے برادر مومن کا اس وقت تک مہمان ہے جب تک وہ اس شہر سے چلا نہ جائے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر اطلاع صاحب خانہ کے روزہ سنتی رکھے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ صاحب خانہ اس کے لیے کھانا پکوائے اور وہ ضائع ہو جائے۔ اسی طرح صاحب خانہ کو بلا اطلاع مہمان روزہ سنتی رکھنا مناسب نہیں ہے کہ مبادا وہ اس کے روزے رکھنے کے باعث شرم کرے اور بھوکا رہ جائے۔ کیا سمجھے؟ اس میں کئی باتیں ہیں اور خاص طور سے ایک اہم مسئلہ ہے اس حدیث میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص کسی شہر میں آئے اور وہ اپنے برادر مومن کا اس وقت تک مہمان ہے جب تک کہ وہ اس شہر سے چلا نہ جائے۔ یہ تو ایک عام بات ہوئی حدیث کی کہ مان لیجیے کوئی آدمی آیا مہمان مطلب اپنے کسی کام سے شہر میں، مثلا ممبئی کا ایک ہمارا چاہنے والا، جاننے والا، پہچاننے والا کانودر سے، احمد آباد سے، یا مثلا جو ہے وہ کیا ہے سورت سے، یا مثلا دہلی سے، یا لکھنؤ سے، یا حیدرآباد سے، یا بنگلور سے، کوئی ہمارا جاننے والا، کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا پہچان والا، کوئی ہمارا عقیدت مند مثلا شہر چنئی میں آیا ہے کسی کام سے بھی، روایت کہتی ہے کہ جب تک وہ اس شہر سے چلا نہ جائے اس وقت تک وہ آپ کا مہمان ہے، چاہے کہیں رہ رہا ہو۔ یعنی آپ اپنی ذمہ داری سے کیا ہے ادا نہیں ہوئے ہیں، کہتے کہ وہ لاج میں رہ رہا ہے، مثلا سویٹ لے کر کے وہاں ہوٹل میں رہ رہا ہے، وہ مثلا جو ہے وہ کسی اپنے عزیز کے ہیں، کسی عزیز کے ہیں، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اس کے عزیز ہیں، اسے آپ بھی اپنے آپ بلائیے ایک وقت۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ کسی شہر میں آئے اور اپنے برادر مومن کا اس وقت تک مہمان ہے جب تک وہ اس شہر سے چلا نہ جائے، کہیں بھی ہو مگر وہ مہمان آپ کا ہے، کم از کم حد اقل ایک وقت جو ہے وہ اسے اپنے یہاں بلا کر کے کیا ہے مہمان بنائے۔ اب مہمان کے لیے سنیے، مہمان کے لیے کہا گیا کہ مناسب نہیں کہ بغیر اطلاع کے، بغیر انفارم کیے ہوئے آپ کسی اپنے رشتہ دار کے یہاں نہ جائیے، جائز نہیں ہے۔ حد یہ کہ شہر میں بھی آ گئے تو کم سے کم شہر میں پہنچ کے اطلاع کرو۔ بس ایک آدمی ایئرپورٹ پہنچ کے جو ہے وہ تب اطلاع کرتا ہے، مثلا پیرس میں آنا ہے، یہاں کم از کم مان لیجیے اگر جو ہے وہ پیک آور میں آ رہا تو 1 گھنٹہ تو مان ہی لیجیے آپ ایئرپورٹ سے آ کر وہیں سے فون کرتے کہ بھائی ہم ایئرپورٹ میں آ گئے، آپ کے گھر آ رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے 1 گھنٹے میں آ گیا انتظام ہو جائے، لیکن آگے ڈائریکٹ دروازہ کھٹکھٹائے وہ مناسب نہیں۔ حالانکہ آج کے زمانے میں مہمان کے لیے انتظام کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج بھلے زمانہ ترقی کر گیا مگر جو عادات اور آداب ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے، حدیث نے جو بیان کیا وہ اپنی جگہ رہیں گے، یعنی کم از کم جو ہے وہ فارمیلٹی ہی کے تحت آدمی کیا ہے فون کرتے کہ بھئی ہم آنے والے ہیں، یا آ رہے ہیں، یا آ گئے ہیں، آپ کے گھر آ رہے ہیں، یہ مستحب ہے۔ دوسرا یہ، اب ایک خاص بات سنیے، جو مسئلہ ہے بڑا اہم ہے۔ ایک آدمی مہمان ہمارے گھر پہ ہوا اور وہ مہمان ہو گیا، مثلا جو ہے وہ بیچ میں ایک ولادت کی تاریخ آ گئی، جیسے ابھی کل چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ ولادت گزری ہے۔ اب صاحب چونکہ ولادت کی تاریخ میں روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے، اب زیادہ مومن تھے یہ جو مہمان صاحب آئے تھے، بغیر بتائے جو ہے وہ گھر والے کو، اپنے میزبان کو روزے کی نیت کر لی۔ خوب متوجہ رہیے گا، اس مسئلے کو غور سے سنیے، یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ مطلب کہیں اگر آپ جاتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے آئے اس کے لیے، آپ بھی تو کہیں جائیں گے مہمان ہوں گے، کہ جو ہے وہ اگر کوئی مہمان آئے یا آپ کہیں مہمان بن کر کے جائیں اور جو ہے وہ سنت روزہ بغیر میزبان کے بتائے ہوئے آپ رکھ لیں، شریعت کہتی ہے جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میزبان نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہو، آپ کے لیے کھانا پکوایا ہو، کھانا ضائع ہو جائے گا اس کا، شریعت نے کہا کہ کھانے اور رزق کے احترام میں اور میزبان کا دل نہ ٹوٹے اس کے احترام میں آپ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے فرض ہے کہ پہلے آپ بتائیے میزبان کو کہ ہم کل مستحب روزہ رکھنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا ہے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا نہ بنائیے۔ متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟
اب یہ سکے کا ایک رخ تھا، سکے کا دوسرا رخ دیکھیے اب شریعت کہتی ہے کہ اس کے برخلاف یہ تو مہمان کے لیے تاکید ہے کہ وہ بغیر میزبان کی اطلاع کے، بغیر اس کے بتائے ہوئے مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اب سکے کا دوسرا رخ دیکھیے، دوسرا رخ یہ ہے کہ میزبان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ بغیر مہمان کو بتائے ہوئے وہ مستحب روزہ رکھ لے، اپنا دین دکھانے لگے۔ کیوں؟ وہاں تو یہ تھا کھانا ضائع ہوگا، یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ میزبان اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا رضا علی بھائی بغیر جو ہے مہمان کو بتائے ہوئے، انفارم کیے ہوئے، کیونکہ جب میزبان روزہ رکھ لے گا تو حدیث یہ روایت کہہ رہی کہ جب میزبان روزہ رکھ لے گا تو مہمان جو ہے وہ کیا ہے، کھانے میں کیا ہے، وہ تکلف کرے گا، پھر وہ کھا نہیں سکے گا، پھر وہ بھوکا رہ جائے گا، اس غرض سے، اس تصور سے کہ جو میزبان بیچارہ وہ تو روزے سے ہے۔ تو مہمان کتنا بھی بغیرت ہو، اتنا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ مثلا میزبان روزے سے ہو اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ مثلا سفرے پہ منگا کے کھانا کھائے۔ تو سکے کے دونوں رخ ہے، پہلا رخ یہ ہے کہ میزبان کو بھی، مہمان کو بھی یہ اجازت نہیں کہ بغیر میزبان کی اطلاع کے وہ روزہ رکھ سکے، مستحب والا، سنت والا، ولادتوں والا، ٹھیک ہے۔ جیسے کل ولادت تاریخ گزری، 15 شعبان ہے، 18 ذی الحجہ وغیرہ اس طرح کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح میزبان پر بھی جو ہے کیا ہے، یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے گا، یہ رول جو ہے وہ دونوں پہ اپلائی ہوگا، میزبان پہ بھی کہ جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ مہمان کو بتاؤ بھیا ہم جو ہے وہ کل روزہ رہیں گے، آپ مثلا دوسرے رشتے دار کیا چلے گئے مثلا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ تکلف نہ کریے گا کھانے پینے میں، ہم کل مستحب روزہ رہیں گے، آپ کو جو ملے بچہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، ہے نا، آپ تکلف نہ کریے گا، بھوکے نہ رہ جائیے گا، آپ جو ہے وہ کیا ہے کھانا کھا لیجیے گا۔ تو جب وہ جو ہے وہ یس کر دے تبھی متوجہ ہے نا، کچھ ایسی بات تو نہیں جس کو کئی بار سمجھانا ہو، صاف ہے نا۔ تو وہ الگ اپنی جگہ ہے، مگر آداب مہمانی میں یہ بات نہیں آتی، چونکہ یہ مومنین کی ضیافت اور اس کے آداب کے سلسلے میں ہے، تو آداب مہمانی کے خلاف ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے صاحب کہ ہمارا مہمان جو ہے وہ کتنے مرتبے والا ہے، مہمان کو کھلانا پلانا، اس کے لیے جو ہے اہتمام کرنا، یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا ثواب ہے، یہ سوچیے آپ۔ اس لیے شاید وہ والا جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب ہم سمجھ رہے تھے اس مسئلے کو آپ پوچھیں گے کہ جو ہے وہ مستحب روزے میں کوئی پیشکش کر دے تو اس کو انکار نہ کرو نا، یہ ہے نا۔ لیکن آپ کے گھر میں مہمان کوئی آیا ہے یا آپ مہمان بن کے گئے، وہاں تو جو ہے مثلا آپ 5 بجے مثلا آپ نماز کے لیے اٹھیں گے، میزبان کی اہلیہ بیچاری جو ہے وہ 4 بجے سے اٹھی ہوئی ہے، اس کو آپ کے چھولے کے لیے مثلا جو ہے چنا بھی بھگانا ہے کابلی، ہے نا، تو 4 بجے اٹھ کے بھگا رہی ہے صرف اس لیے کہ تاکہ جو ہے وہ پھول بھی جائے اور گل بھی جائے، جلدی سے اچھے سے اہتمام کر رہی ہے، اور بھٹورے بھی بنائے گی، وہ پوریاں بنائے گی آپ کے لیے، وہ میٹھے بنائے گی، ہے نا، وہ چائے آپ کے لیے بنائے گی، وہ دنیا بھر کا آئٹم بنانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ بیچاری نماز پڑھی، اس نے تعقیبات نہیں پڑھا، اس نے وظائف نہیں ادا کیا کہ مہمان گھر میں ہے۔ کوئی بھی مہمان مان لیجیے اگر کوئی عالم ہو، کوئی بڑا مثلا جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، جمائی ہو، مثلا داماد ہو تو آدمی اور پہلے آیا ہو، جمائی صاحب مثلا زیادہ ہی متدین نکلے، پہلے ہی مہینے میں آ کر کے انہوں نے گھر پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو بتانا پڑے گا، اس نے اپنے تعقیبات چھوڑے، اپنے وظائف چھوڑے ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے۔ کہ نہیں صاحب جو ہے وہ میزبان کی اہلیہ ہی روزہ رکھ لیں، مثلا اٹھ کر کے سیر کر کے تو گھٹ پانی پی کے ہم ہی روزہ ہے مستحب، اب کو بنائے گا کھانا بھائی، اب کھانا کون بنائے گا؟ تو پتہ چلے مہمان بیچارہ لٹکا ہوا ہے، پہلے دن آیا تو 7 بجے ناشتہ مل گیا تھا، چائے وائے مل گئی، دیہات پتہ ہے وہ 12 بج گئے، ابھی تک کوئی خبر ہی نہیں، تو دونوں اعتبار سے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں کیا ہے بتانا چاہیے، میزبان کو بھی اور مہمان۔ بسند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اب اس زمانے میں تو ایسے مہمان نہیں، اب تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنے کام ہو گئے روشن علی بھائی کے، جو اب کسی کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے، جاتا ہے اب تو شادیوں میں بھی آدمی جاتا ہے، جب وہ مبارکباد دیا اور جو تحفے تحائف گفٹ وغیرہ دینے تھے وہ دیے اور ملے اور چلے آئے، ہے نا، اب تو گھنٹوں کے حساب سے لوگ اپنے رشتہ داروں کی شادیاں وغیرہ میں جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ تو اب ہمارے یہاں گاؤں اور دیہات میں ہوتا ہے کہ اب تو بارات بھی لوگ جاتے ہیں رات کو تو کھا کے رات ہی کو بھاگ لیتے ہیں، مطلب جو ہے ادھر خالی اکیلا دولہا بچتا ہے بیچارہ اور اس کے بس 2-4 گھر والے بچ جاتے ہیں، بلکہ سب بھاگ لیتے ہیں اپنی گاڑی لے کے واپس،
रात को खाया, मुबारकबाद दी, फोटो भी जाए में, तो अपना तुम जानो भैया, तुम्हारा काम जाने, अपने अपने घर जाके सोएंगे। रात को 2 बजे पहुंचे, मैं घर ही जाके सोएंगे। तो अब ये हाल होने लगा है। और पहले क्या होता था, पहले मसलन शादी से 3 दिन पहले मेहमान आते थे। आप लोग भी ऐसे इलाकों से हैं, हम लोग भी जानते हैं, फूफी, खाला, है ना, ममानी, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके वो सब जो पता चला शादी से 3 दिन 4 दिन पहले आए हैं, और फिर शादी हुई, फिर शादी के बाद 3-4 दिन तक रहेंगे, है ना। पता चलता था कि शादी है, गांव देहात में खड़े में आए हैं लोग, फिर हंगामा। फिर शरीयत क्या कहती है सुनिए, यहाँ पे पैगंबर की हदीस है कि या यूँ भी पहले होता था, कभी शादी ब्याह नहीं भी होता तब भी कोई रिश्तेदार आ जाता था, बेकार आदमी, ठल्ला आदमी बैठा हुआ घर का, तो सोचा चलो रिश्तेदारी क्या चलते, बहन क्या चलते हैं। अब तो जब बहन के भाई आए तो जो है वो हफ्तों पड़े हुए हैं, भांजे भांजी खिला रहे हैं, खेत में चले गए, काम कर दिया, कुछ घर के छोटा मोटा काम कर दिया, मगर है तो मेहमान ही ना, पड़े हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर टहले, फिर बाद में चले गए, फिर खेत में चले गए, फिर आए बैठ गए, है ना। यही होता था ना पहले। अब ऐसा नहीं है। पहले ही होता था कि आदमी आया तो पता हफ्ते भर मेहमान है, मानो भाई क्या मेहमान आए हैं, कितने दिनों के, हफ्ता हो गया, 10 दिन, 15 दिन हो गए, महीने हो गए। शरीयत कहती है कि पैगंबर की हदीस है कि मेहमानी की हद 3 दिन तक है, मेहमानी की हद 3 दिन तक है। 3 दिन के बाद क्या है, अगर 3 दिन के बाद कोई रुके, तो बहुत कम ऐसा होता है, शायद नहीं होता है वैसा, लेकिन अगर कोई 3 दिन के बाद भी रुक जाए तो क्या है, पैगंबर फरमाते कि 3 दिन के बाद जो रुका है ना, इसके लिए अब इसके बाद जो खातिरदारी में मेज़बान कर रहा है वो सदका है। तीन दिन के बाद जो मेज़बानी हो रही है, खातिरदारी हो रही है, आओ भगत हो रही है, ये सदका है, ये ज़ियाफ़त नहीं है। इसका मतलब है कि 3 दिन के अंदर जो आदमी को खुदा हाफिज और टाटा बाय बाय कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं? एक और हदीस में फरमाया, अपने बरादर मोमिन के पास इतनी मुद्दत तक क़याम न करो कि उसको ये फिक्र लाहक हो जाए कि उसके पास तुम्हारे लिए खर्च करने को कुछ बचा ही नहीं है। एक आदमी मसलन मेहमान इसी तरह का आ गए, महीने भर के मामू आ गए, फूफा आ गए, खालू आ गए, बहनोई आ गए, दामाद आ गए, और मतलब जब बच्चों के मामू आ गया, और कौन आ गया, या कोई एक आदमी ऐसा आ गया भाई का ठाट बाट है, खर्चे उसके लिए, कहते हैं कि जो है वो मुनासिब नहीं है कि इतने दिन तक रुक जाए कि मेज़बान जो है बेचारा सोचने लगे कि यार अब तो खर्चा ही नहीं बचेगा, अगर इन्हीं खिला देंगे तो बजट ही पूरा जो है वो फेल हो जाएगा। अभी मसलन जो है 10 तारीख हुई है महीने की, जब कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पीरियड में जो है वो सब जो है लोगों को बहुत सारी सैलरी जो है वो आधी हो गई, बहुत सारे लोगों की यार जो है वो फुल सैलरी मिलती थी तो महीना बड़ी मुश्किल से चलता था, ये तो आ गया 15 दिन ऐसे ही चला गया है, सैलरी भी जो है वो आधी हो गई मान लीजिए, और वो सोचने लगे कि यार ये 15 तारीख को तो यही डटे हुए हैं, इनके ऊपर खर्चा है, हम लोग अकेले होते तो जो चाहते बनाते खाते, अब ये मेहमान के लिए हो रहे थे, 15 दिन हो गया, अब अगले क्या होगा, कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं कि मेहमान जो है वो क्या है किसी के यहाँ जो डेरा ही डाल दे, पड़ा ही रह जाए, तो उसको फिक्र लाहक होने लगे कि आगे कैसे खर्चा चलाएंगे, कैसे महीना चलेगा। समझ गए आप लोग कि नहीं? इस बात को समझ गया तो सलवात पढ़ती है पर मोहम्मद और आलम। एक हदीस और मुख्तसर से पढ़ देते हैं। इब्न अबी याफूर ये रावी हैं, ये रिवायत करते कि मैंने एक मेहमान को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मकान में कुछ काम करते हुए देखा। अब ये भी होता था पहले जो है वो, ये भी होता था जब मेहमान जो है वो आगे खूटा गाड़ देता, जम जाता था मसलन 15-20 दिन के लिए, तो क्या होता था कि गांव में लोग क्या करते थे कि घर का काम कराने लगते थे उससे, मतलब चलो भैया गेहूं के खेत में पानी लगाओ, थोड़ा तो जो है मसल बाजार से जाके ये सामान ला दो, ये सौदा ला दे। गाँव में बहुत होता था, ये भैया बच्चे पढ़ने चले गए हैं, स्कूल चले गए, अब तुम्हें घर वाले मेहमान सोचता कि यार ठल्ले आके बैठे भी लगा जाओ, तो कहता था भैया जो बच्चे चले गए स्कूल से रखिए, जाके बाजार से सामान ला दो, ये मना है। होता भी था पहले तो भाई मेहमान आके जब पड़ गया तो घर वाले से काम भी लेने लगते थे, जब इतने दिन से पड़े कुछ तो हिले मसला नहीं है। तो रावी कहता है कि मैंने छठे इमाम के मकान में देखा एक आदमी मेहमान बन के आया था, तो वो इधर उधर के कुछ काम कर रहा था, तो हजरत ने उसे रोक दिया, मौला ने उसे रोक दिया काम करने से, और खुद उठ करके आपने वो काम अंजाम दिया।
یہ راوی کہتا ہے. اور پھر امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے مہمان سے کام لینے کے لیے منع فرمایا ہے. تو ایسا جو لوگ کرتے ہیں کہ بھیا یہ سامان لا دو مہمان سے، یہ مناسب نہیں ہے، اسلامی تعلیم کے خلاف. کیا یہ بات بھائی تک گئے؟ چلیے 15 منٹ جو ہونے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ مہمان سے کام لینے کے لیے منع کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے مہمانوں کی ضیافت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مہمان کے جو آداب ہے ان سب آداب کی رعایت کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے. ہم سب کے اعمال کو پروردگار قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.